نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سامعین محترم، آپ جس طرح کا بھی سوال کریں گے ہو قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں، اس کا جواب آپ کو صحیح طریقے سے دیا جائے گا. اور اگر آپ مزاق پہ یا گالی گلوچ پہ اتر جائیں گے جس طرح عام حدیثہ اترتا ہے تو بے زبان ہم بھی نہیں. جو مسلمانوں کو گالی نکالے، ہماری حکومت کو برا کہے، ہماری آرمی کو برا کہے، اس کو ہم بھی اچھا نہیں کہیں گے، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، جو ہمارے نبی کو برا کہے ہم اس کو گالی بھی نکالتے ہیں، چھوڑتے اسے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے. لیکن جو حرام ہو حدیثہ کی طرح، اس کو تو اگر کوئی علم رکھنے والا ہے تو وہ نہیں چھوڑے گا. میں علوم پہ بات کرتا ہوں زیادہ. جو میں نے شیخ صاحب کو 15 سوال قرآن پاک کی جو اس نے غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کو سامنے رکھا اور بھیج دیا، اس پہ سیکھ پا ہونا انتہائی جہالت ہے، انتہائی جہالت ہے. تو مجھ سے پوچھو تو صحیح، یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ اور اپنے بیان میں جتنی مرتبہ، کئی مرتبہ 3-4 مرتبہ تو کم از کم ہے نا، 3-4 مرتبہ گدھے کا بچہ کسی کو نہ کہے تو اس کا بیان وہ مکمل نہیں ہوتا. آؤ مقابلے میں
مقابلہ کیا کرے جہل آدمی، تجھے اوپر لفظ بولنا تو آتا نہیں اور اپنے آپ کو مقابلہ کا بڑا چیلنج کرتا ہے، لفظ بولنا تو آتا نہیں تجھے، اور پہلے اپنے تلفظ کو تو صحیح کر، تجھے الف بے کا تو پتہ نہیں، سرونا کا تجھے ترجمہ نہیں آتا، جانا مفہوم نہیں آتا، معنی نہیں آتا، اپنی کتاب کو دوبارہ پڑھ لے اور خود پڑھ کے اپنے آپ منہ پہ لعنتیں ڈال لے۔ دجال کا تجھے صحیح نام نہ بنانا آیا، دجال جو ہے وہ کنیت ہے، اسی طرح اللہ کا نام تجھے بنانا نہ آیا، وہ تیری کتاب میں ہی ہے نا، تیری کتاب سے تو باہر نہیں، پہلے سے باہر نہیں ہے، پہلے حصے میں ہی ہے۔ اور جہل آدمی جو میں نے ابھی کتاب آیات مقدسات، بلکہ ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، دو آیات مقدسات پڑھی ہیں، اس میں بھی تیرے اوپر لعنت ہے۔ یہ ایک پورے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا پھر کلما جب آیا تمہارے پاس ایک رسول جو کہ تمہاری خواہشات کے خلاف تھا، پیچھے عیسیٰ روح اللہ کی بات ہو رہی ہے، تیری تو بات ہو ہی نہیں رہی۔ اے بنی اسرائیل والو، تمہارے پاس جب ایک رسول آیا، عیسیٰ روح اللہ آیا، ایدناہ بروح القدس، اس کا مددگار جبریل امین تھا، ایدناہ بروح القدس، اس کا مددگار جبریل امین تھا۔ تیرے مددگار تو تیرے ماننے والے بھی نہیں، تیرے مددگار تو تیرے ماننے والے ہی نہیں۔ اب تو نے بھی پتہ چل گیا کہ کافی تو غلطیاں مارتا ہے، لیکن سیخ پا ہونے کے علاوہ اور ان کے پاس بھی کچھ نہیں، جنہیں ذوالفقار شیخ نے سیخ پا گیا، تمہیں پتہ نہیں تم نے کس بندے سے پنگا ڈال لیا ہے۔ بھئی ہمیں پنگا ڈالنے کی کیا ضرورت، پنگا تو اس سے ڈالیں نا، اس سے ڈالیں جس کو کوئی علم کا پتہ ہو۔ اس کی تو ہم نے جہالت ثابت کرنی ہے کہ واقعی جاہل آدمی ہے، عالم سے پنگا ڈالا جاتا ہے، جہل کو جہل ثابت کیا جاتا ہے، جہل کو جہل ثابت کیا جاتا ہے۔ اپنے ذوالفقار شیخ جہل کو جہل ثابت کرنا ہے کہ کتنی جہالت ہے اس میں، ناسیں چھڑکتا رہتا ہے، اسے جہالت ہے، اس کے اندر جہالت بھری ہوئی۔ ویسے انسان کو نفرت آتی ہے، آؤ مقابلے میں دور پٹے منہ، پہلے ناسے تو ٹھیک کر لے، مقابلہ بھی کر لیں گے تیرا، پتہ نہیں آگے کہ کون مولویوں کے ساتھ تو نے مقابلہ کیا، تو نے جب زبر آ جائے وہ ماضی کا ہو جاتا ہے، یہ اس کو پتہ ہے، اتنا اسے پتہ ہے، جس پہ زبر آ جائے وہ ماضی ہو جاتا ہے، جس پہ زبر نہیں ہوتی تو یہ خود بنا دیتا ہے، زبر ہوتی تو زیر بنا دیتا ہے، جس طرح یخادعون وما یخدعون الا انفسهم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، وہ دالو کے زبر ہے، زیر اس نے بنا دی، وما یخدعون، یخدعون لخد اللعنت، جو میں نے آیت پاک پڑھی وہ بھی ہے، وہی ہے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی
جب آیا ان کے پاس ایک رسول ان کی خواہشات کے خلاف. احمد عیسیٰ کو کون رسول مانتا ہے؟ جس چبل کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، جس خبیث کے بچے کو، گدھے کے بچے کو، الو کا پٹھے کو، حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، پنگا اس سے کیا پانا؟ جاہل آدمی کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا تو ہے، مقابلہ تو اس کا ہے جس سے اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آ جائے. اور شیخ صاحب ذرا شیخ توجہ سے ویخ، توجہ سے ویخ، او شیخ توجہ سے ویخ. بما لا تہوا، عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کی خواہشات کے خلاف، انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کی ماننا، اس کی پیروی کرنا. انفسکم مستکبرتم، انفسکم ہو گیا نا، آگے استکبرتم. لعنت ہے ایسے نبی پر جس کو یہ نہیں پتا کہ استکبرتم پڑھنا ہے یا استکبرتم پڑھنا ہے. لعنت ہے ایسے نبی پر، خدا کی لعنت، پورے جہان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین. پورے جہان کی لعنت، پوری کائنات کی لعنت، خدا کی لعنت. جس کو یہ خدا کہتا ہے اس خدا کی بھی لعنت، جس کو ہم خدا کہتے ہیں اس خدا کی بھی لعنت. انفسکم مستکبرتم، انفسکم، ان کے دلوں نے، ان کے نفسوں نے، استکبرتم تکبر کیا، آگے سے تم تکبر کرنے لگے. ففریقاً، پس ایک جماعت نے کذبتم، تم میں سے جھٹلایا، کذبتم، تم میں سے جھٹلایا. وفریقاً، ایک جماعت نے تقتلون، ایک جماعت نے تمہیں میں سے قتل کر ڈالا انبیاء کو. ایک جماعت جھٹلانے لگی اور ایک جماعت نے قتل کر ڈالا. ففریقاً کذبتم، ایک جماعت تم میں سے انبیاء کو جھٹلایا. اب اس سے احمد عیسیٰ نے یہ مراد لیا کہ اب جھٹلانا، ہمیں جھٹلاتے ہو تم. اور کذبتم ماضی کا صیغہ ہے، الو کے پٹے، حرام زادے، اور محمد کے فلٹر سے آنے والے. نذیر کا فلٹر تو ختم ہو گیا نا، محمد کا فلٹر پتہ نہیں کون سا محمد آیا تھا، یہ پتہ کر پہلے. کذبتم ماضی کا صیغہ ہے، جھٹلایا تم نے، ماضی کا صیغہ ہے. کذبتم باب تفعیل سے، کذبا، کذبو، کذباتا، کذبت، کذبتا، کذبنا، کذبتا، کذبتما، کذبتم، تکذیب کی تم نے ماضی میں، جو نبی علیہ السلام سے پہلے کی ماضی ہے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہودیوں کو، کذبتم، تمہاری پہلی جو اپنا ہے نا ساری جد امجد ہے، انہوں نے قتل بھی کیا انبیاء کو، جھٹلایا بھی. فریقاً تقتلون، ایک جماعت نے تم اسے قتل کر ڈالا. اب ماضی کی بات ہو رہی ہے. احمد عیسیٰ، تجھے کسی نے نبی نے تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے کیا ہے تقسیم وہ بڑے حرام زادے ہیں، جنہوں نے تجھے نبی مانا ہے. یہ وہ ابھی تذبذب کا شکار ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آج بھی تیرا انکار کر دے تو بہتر ہے. کذبتم ماضی کا صیغہ ہے، کذب یکذب تکذیبا فہو مکذب باب تفعیل.
باب تفعیل کی یہ مصدر ہے، تکذیب، تکذیب اسی سے لفظ ہے کذبا، 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 کذبو، کذبت، کذبتا، کذبنا، کذبتا، کذبتما، کذبتم، یہ نامہ صیغہ ہے فعل ماضی کا۔ گدھے کے بچے اس طرح مفہوم سمجھ آتا ہے، جس طرح تو ترجمہ کرتا ہے نا لوگوں کو پڑھ کے، تو وہ بھی صحیح بیان نہیں کر سکتا، جہاں سر نہ آ جائے تو پھر تیری سر ہو جاتی ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، کذبتم۔ نبی علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں کہ تم نے ماضی میں یہ کام کیے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تمہاری خواہشات کے خلاف، موسیٰ کلیم اللہ جب آئے تمہاری اپنا خواہشات کے خلاف، آمد عیسیٰ تو ہماری خواہشات کے خلاف آنا کیا، ہم تو اسے آگے چلنے ہی نہیں دیں گے، اس کو ثابت کر دیں گے یہ جھوٹا ہے، یہ جہل ہے، جہل اچاڈ ہے، اسے کچھ آتا ہی نہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے لعنتی آدمی۔ میں ثابت کر دوں گا، مجھے اور علماء کرام کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی اس کے لیے کافی ہوں۔ میں پورے پاکستان کی طرف سے اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کا چیلنج قبول کرتا ہوں، مجھے جگہ بتائے یا میں بلاتا ہوں تو ہم ہی بھرے، کب آنا میں اپنا حکومت سے اجازت لے کے دیتا ہوں، کب آنا ہے بتائے، تاریخ بتائے، ہم یہاں جگہ رکھ لیتے ہیں ڈیبیٹ کا، ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لے۔ الحمدللہ اسے تو پڑھنا ہی نہ ہے ہمارے سامنے، اسے تو یہ نہیں پتا کہ الحمدو کے دال کو پر پیش کیوں آئی ہے، یہ اسے نہیں پتا، یہ اسے پتا نہیں الحمدو کے دال کے اوپر پیش کیوں آئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا پہلا حرف چیلنج کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، اسے نہیں پتا، اسے تو پتہ ہی نہیں۔ چبڑ جس سے یہ ہے اب اپنا نبی کا مقابلہ کرنے لگا کہ میرا کوئی استاد نہیں، تو شیطان استاد ہے، تیرا استاد شیطان ہے نا، اس لیے تجھے قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں آتا تو پھر تجھے نبی نہیں تو پھر لعنتی ہے، پھر تیرے منہ پہ لعنتیں پڑیں گی، پھر کیوں گھبراتا ہے؟ اے شیخ تم ہی توجہ نہ دیکھ، توجہ سے دیکھ، یہ لعنتی آدمی ہے، پتہ نہیں تو کس کے پیچھے لگ کے مجھے کہہ دیا ابھی اس کے ساتھ پنگا نہ لا۔ پنگا کون ہے؟ پنگا لیں گے ہم، ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی میرے سامنے تو آئے تو میں بوڑھا بھی جوان ہو جاؤں گا، بوڑھا بھی اسے نہیں چھوڑے گا، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو تم۔ اور الو کے پٹھے کا حرام زدے کو یہی پوچھ لینا تھا کہ لفظ ہے استکبرتم، تو نے استکبرتم کیوں پڑھا ہے، بس یہی بتا دے، ایک ہی بتا دے، پوری 15-16 غلطیاں جو میں نے بتائی ہیں اس کے یہی پوچھ لو بس، دوسرے بارے میں یا للملائکاتی اسجدوا، لفظ اسجدوا، اس نے اسجدوا کیوں پڑھا ہے، اسجدوا، کوئی ایک لفظ ہی پوچھ لو۔ یہ اس کے باپ کا قرآن تو نہیں، قرآن تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میری تاریخ بتاتا ہے، تیری تاریخ، میری تاریخ بتاتا ہے، تاریخ تجھے پڑھنا تو آتا نہیں، تیری تاریخ کیسے بتاتا ہے؟ تجھ پہ تو لعنتیں بھیجتا ہے۔ تو قرآن پاک کا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے، ربا قاری القرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں یلعنہ، جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، وہ یہی آمد عیسیٰ تو ہے، اوپر سے لکھا وہ لفظ تو صحیح پڑھا نہیں جاتا، اور اپنے آپ کو میں نبی جتھو بڑا اوتھے واڑ دیاں گے، جتھو نکلا ہے اوتھے واڑ دیاں گے، نبی کوئی نبی نہیں، آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، بس نبی علیہ السلام کا کوئی فلٹر نہیں، کوئی فلٹر بنائے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ پتہ نہیں کس محمد کے فلٹر سے ہے، اپنے اس سے پتہ، یہی پتہ کر لو کہ تو کس محمد کے فلٹر سے ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہہ دے فلٹر بند کر دیا، اللہ نے بند کر دیا، خاتم النبیین، خاتم النبیین،
غلام احمد قادیانی بھی ختم ہو گیا، وہ بعد میں نبی، جھوٹا نبی، لعنتی نبی، لیکن اس کے ماننے والے بڑے ہڈ حرام ہیں، بڑے ہی ہڈ حرام ہیں۔ قرآن حدیث پہ ڈبیٹ کر لو، کس کے؟ قرآن تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کا ہے، غلام احمد قادیانی کا قرآن ہی نہیں، تو قرآن حدیث پہ ڈبیٹ کیا ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی پہلے نبی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے، وہ اتریں گے، آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ ہاں تو یہ اپنے میں سے غلام اپنے میں سے آپ جم پیا، اللہ نے رجولیت فرما لی تو حرام زادہ جم پیا، بس بات ختم۔ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، بس سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا کائنات میں کوئی بچہ بھی، آدم علیہ السلام نہ باپ نہ ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، باقی دنیا کائنات میں کوئی بچہ بھی بغیر باپ اور بغیر ماں کے نہیں آیا۔ اگر بغیر باپ کے آیا تو حرام زادہ ہے، چھوٹی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے جو بغیر باپ کے آئے وہ حرام زادہ ہے۔ اور اس کے نطفے میں اسی طرح احمد عیسیٰ کر کہتا ہے کہ میں محمد کے فلٹر سے آیا تو یہ حرام زادہ ہے، چھوٹی۔ یہی اس سے جا کے پوچھ لینا، آج کا میری آخری وارننگ نہیں بلکہ آخری تقریر سمجھ لو، باقی میں تقریر آرام سے کرتا ہوں، لیکن آج میں ذرا تھوڑا سا تمہیں سمجھانے کے لیے اس طرح بول رہا ہوں کہ اگر محمد کے فلٹر سے ہے تو یہ پکا حرام زادہ ہے، چھوٹی۔ محمد کے فلٹر سے تو پکا حرام زادہ ہے۔ اپنی ماں کے سے جا کے اپنے دوسرے سے پتہ کرے، جیسے ولید بن مغیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک نا اتل بعد ذالک ظنیم جب اترا نا کہ محبوب تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تیرا جو گستاخی کرنے والا ہے، تجھے جو مجنون کہنے والا ہے، تجھے جو سحر کہنے والا ہے، تجھ پر جادو کے الزام لگانے والا ہے، خود حرام زادہ ہے۔ اب 9 خصلتیں تو وہ جان گیا کہ یہ مجھے پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا پوشیدہ خصلت جو نبی علیہ السلام نے کہا ہے حرام زادہ، تو آدھی ماں کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امی مجھے بتا کہ محمد ہمیں پتہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے نا وہ سچ نکلتا ہے، وہ سچ ہے، اب تو بتا میں حرام زادہ ہوں یا حلال زادہ ہوں۔ تو ماں نے قرآن پاک جا کے پڑھ کے دیکھ لینا، اتل بعد ذالک ظنیم، اس کو ادھر سے سب کچھ قرآن پاک میں ہے نا، سب کچھ قرآن پاک میں ہے نا، تو نماز سجدے والی قرآن پاک میں ہے، تو نماز سجدے والی کیوں نہیں بیان کرتا؟ صلاۃ بیان کرے گا تمہارے ہاتھ رک جائے گے، پاؤں رک جائیں گے، فلاں رک جائے گا، ٹھیک رک جائے گا، رکتا ہے تو رک جائے، پڑھو صلاۃ پر نماز پڑھنی، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے رک گئے، بس ٹھیک ہے، بس جتنی دیر نماز پڑھنی ہاتھ رکے ہوئے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، جب تک کھڑا ہے نماز، رکوع نماز میں کسی اور پاس توجہ نہیں۔ یہ سورۃ النساء میں نماز ہے، صلاۃ قائم کرنے کا یہی حکم ہے۔ ہاں وہ تیرے آپ کی نذیر کی قبر سے نا، نذیر کی قبر سے نہیں، محمد کے فلٹر سے، پتہ نہیں کون سے محمد کے فلٹر سے ایسی نماز نکل پڑی، ایسی صلاۃ نکل پڑی، ایسی صلاۃ نکل پڑی جو کسی کو کام ہی کرنے نہیں دیتی۔ وہ کھڑے رہو، احمد عیسیٰ سے پیسے مانگتے رہو، بھکاری بن جاؤ، کیونکہ یہ بڑا سخی کا پتر ہے، بڑا سخی کا، پاکستان کا قرض بھی اتار دیتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے جماعت کے سر پہ تلوار کھڑی کی، نہ بتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتل بعد ذالک ظنیم، جڑا نبی تیرے خلاف ہو، تیرے مخالفت کرے، تیری گستاخی کرے، وہ تو ہے ہی حرام زادہ۔ تو میں تو امی روک ہی نہیں سکتا، تو مجھے بتا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا واقعی محمد نے صحیح کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے صحیح فرمایا ہے، تیرا باپ نہ مرد تھا، ایک عیاڑی سے میں نے یہ کام کروایا کہ تو پیدا ہو گیا۔ یہ بھی اپنی ماں سے تحقیق کرے، یہ بھی اپنی ماں سے تحقیق کرے احمد عیسیٰ، کیونکہ وہ تو خود اعتراف کرتا ہے نا، میں تو محمد کے فلٹر سے ہوں۔ وہ کون سا محمد ہے تو نذیر کے فلٹر سے، تو محمد کہاں سے آ گیا؟ یہ خود اعتراف کرتا ہے حرام زادہ ہے، غلام احمد قادیانی کی طرح یہ پکا حرام زادہ ہے،
اور ہاں حرام زادوں کو قرآن نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے نہیں آتا. انفسکم استکبرتم، جو انفسکم ہو گیا، آگے لفظ ہے استکبرتم. دنیا کائنات میں کوئی اسے استکبرتم نہیں کہہ سکتا. اگر اسے استکبر کریں تو مانا بن جائے گا میں تکبر کرتا ہوں. اس کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں یہ کیا بھونک رہا ہے. یہ کتے کا بچہ پتہ نہیں اس کو کیا بھونک رہا ہے. کتا کی بھی تو ہی نہیں. اور منگولوں کا کتا تھا نا، منگولوں کا کتا، ایک عیسائی پادری نے ان کی نبی علیہ السلام کی گستاخی کی نا، تو وہ جنجیر توڑا کے اس عیسائی پادری کو پڑ گیا اور گلے سے پکڑا چھوڑا، دب جب پادری کا بیڑا غرق کر دیا. یہ ہے کتے بھی اس سے تو افضل ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، اس سے تو کتے بھی افضل ہیں. ان کو پتہ تو ہے نا کہ قرآن کی گستاخی نہیں کرنی، نبی کی گستاخی نہیں کرنی. تو اسے تو یہ بھی نہیں پتا، یہ سے تو یہ نہیں پتا کہ اپنے باپ کے فلٹر سے نہیں. اب محمد پتہ نہیں کون اس نے چن لیا. اب تحقیق یہی تم تحقیق کر لو، اور اس کے ماننے والوں، اور شیخ صاحب تو تحقیق کر لے. ایک جماعت نے کذبتم ماضی کا سیغہ ہے، کذبتم جھٹلایا تھا تم نے، اور ایک جماعت میں تمہیں میں سے قتل کر دیا انبیاء کو. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، قالو بھی ماضی کا سیغہ ہے. وقالو وہ کہتے ہیں یا کہنے لگے، وہ نا کہا انہوں نے، ماضی میں کہا انہوں نے، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا دل پہ تو غلاف ہے. اب رب نے فرمایا بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. جو زبردستی نبی بنتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. لعنا ماضی کا سیغہ، لعنا. لعنا فرمائی ہے ان پر اللہ نے لعنت، بکفرہم، بدلے ان کے کفر کے. وہ جو کفر کرتے تھے، انکاری کرتے تھے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم تھے جو ایمان والے تھے ان میں. احمدی صاحب یہ اس طرح ترجمہ اس کا ہے جو تو بیان کرتا ہے نا، اس طرح ترجمہ نہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور نماز کے جو رکوع، صلاۃ کا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب رکوع کرنے کا مفہوم، با جماعت نماز پڑھو، با جماعت ساتھ قائم کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جو تو نہ سے پھڑکا کے صلاۃ کا ترجمہ کرتا ہے نا، وہ صلاۃ کا ترجمہ ہی نہیں. جو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں وہی ترجمہ ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا قرآن میں وہی ہے. احادیث تو ہم بھی نہیں پڑھ رہے، ہم بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. قائم کرنے کا مطلب اور ہے، قائم کرنا تو باقی کام جو ہے وہ بھی قائم کرنے نہیں ہے. کسی کے ساتھ تم اچھائی کرو، چلو ہم تیری مان لیتے ہیں، وہ بھی صلاۃ کہلا لیتے، نیکی کا کام ہے، لیکن صلاۃ پھر علیحدہ ہے. اللہ نے وہ نیکی کا عامل الصالحات کا ہے. نماز قائم کرے اور نیک صالحین نیک کام کرے، نیک کام کرے. وعامل الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وعامل الصالحات، نیک کام کرو گے اور نیک کام کرو گے. جو ایمان لے آئے، نیک کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں. جو پتہ نہیں صلاۃ کون سی تو بیان کرتا ہے، وہ صلاۃ تو بنا بتا. اور تیرے ماننے والوں کو صلاۃ کا ترجمہ بڑا آدھا آتا ہے، وہ اس ہم سے زیادہ جانتے ہیں. صلاۃ کا ترجمہ وہ جانتے ہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے، صلاۃ کا طرف جھکے نہ جھکے، وہ ترجمہ زیادہ جانتے ہیں. اینکیں لگائی ہوتی ہیں الو کے پٹھوں کی طرح،
تو وہ بھی صلاۃ کا ترجمہ، مولوی صلاۃ کا ترجمہ تو کر لے سے سمجھ لے صحیح، وہ کون سی صلاۃ ہے بھائی، مجھے سمجھاؤ نا تم، وہ کون سی صلاۃ ہے؟ صلاۃ ہے تو ہاتھ بندھ جائیں گے، ہاتھ نہیں ہلانے پڑیں گے، ٹانگیں بندھ جائیں گی، ٹانگیں بندھ جائیں گی، تو تیری ٹانگیں تو نہیں بندھی ابھی، تو صلاۃ میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو زبان سے گدھے کا بچہ کہتا رہتا ہے، لوگوں کو گالی نکالتا رہتا ہے، نہ تیری زبان رکی، نہ صلاۃ جو صلاۃ تو قائم کی ہوئی ہے اس سے نہ تو تیری زبان رکی، نہ تیرا ہاتھ رکا، نہ تیرے پاؤں رکے، بلکہ مسلمانوں کو تو ڈیگریڈ کر رہا ہے، مسلمانوں کی حکومت کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، اس طرح تو حکومتیں گرا لے گا، اس طرح تو حکومتوں اپنا بڑا چہتا بن جائے گا ان کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کام ہوں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب توڑ دیں گے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کام ہیں، یہ تجھے نظر نہیں آئے تو دجال حدیث کا تجھے نظر آ گیا، وہ حدیث کا دجال ہی ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کا دجال ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، تو اپنا دجال نکالنا کوئی نہ کوئی، وہ تو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور اس دجال کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم آ کے نپٹیں گے، تجھے تو پتہ ہی نہیں، تجھے تو دجال کا نام بھی نہیں بنانا آیا۔ دجال در حقیقت کنیت ہے، اس کی کنیت ہے، جو اسم مشہور ہے نا، اسم نام، وہ غلط العام ہے، لا خلانت ہے، وہ غلط العام ہے۔ آج کی تقریر اتنی کافی ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو کوئی سمجھ عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔